دوستوں، نماز فجر کے بعد ایک بڑی ہی خاص تسبیح پڑھنے کی طاقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب کچھ بن مانگے مل جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما لو۔ صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا۔ دوستوں، جو شخص اپنی صبح کا آغاز ایک اچھے انداز سے کرنا چاہتا ہے کہ وہ جہاں بھی قدم رکھے کامیابیاں اس کے قدم چومیں، سارا دن کامیابی ہی کامیابیاں ملے، جہاں وہ جائے سب اس کی عزت کریں، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، تو بتائے گئے طریقے سے صرف یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ دوستوں، ربیع الاول کے مہینے میں جو بندہ بھی اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد کر لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں تو انشاءاللہ وہ 70,000 حاجتیں الگ الگ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے گا، تو ہر بار جب وہ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی کہ اگر بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور بار بار الگ الگ کچھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائے گا۔ دوستوں، جو شخص بھی کسی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظیفے کر کر کے تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو دوستوں آج نماز فجر کے بعد آپ یہ صرف 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، نماز فجر کا وقت بہت ہی بابرکت اور قبولیت کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت اللہ پاک اپنے پہلے آسمان پر، جیسا کہ میرے رب کی شان کے لائق ہے، وہ اس پر نزول تجلی فرماتا ہے۔ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ پاک کی طرف سے صدائیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں، رب کی بارگاہ سے صدائیں لگتی ہیں کہ ہوئے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی روزگار کا طلبگار، ہے کوئی جس کی میں مغفرت فرما دوں، جسے اولاد دے دوں، جس کے قرض کو ختم کر دوں، جس کی پریشانیوں کو دور کر دوں، اس پر رحمت کی نظر کروں، نظر کرم کروں، لیکن ہم لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کل کی جنریشن اسی طرح سے زندگی گزارتی ہے۔ آپ لوگ ایک بار فجر کی نماز پڑھ کر دیکھو، آپ کو جو سکون، جو نور فجر کی نماز میں ملے گا، گویا باقی کی کسی بھی نماز میں اتنا سکون، اتنا کیف و سرور، اتنا نور آپ کو کسی نماز میں نہیں ملے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ کرو یا نہ کرو لیکن فجر کی نماز پڑھ کر دیکھو، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ اللہ پاک کی رحمتیں اور اس کی برکتیں آپ کی طرف کس طرح سے متوجہ ہو رہی ہیں۔ اور اگر آپ لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں، یعنی فجر کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں، تو یقین کریں پھر آپ لوگ اللہ پاک سے جو مانگیں گے آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ شان والا مہینہ ہے۔ اول تو یہ وظیفہ سال میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس گولڈن چانس ہے، کیونکہ یہ مہینہ سرکار دو عالم کا مہینہ ہے، یہ کملی والے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں فجر کی نماز کے بعد یہ خاص عمل پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ والوں، عمر بن خطاب کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز کے بغیر مرد کسی کام کا نہیں۔ اللہ والوں، اب سوچیں مردوں کی کیوں حیثیت کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے، کیوں عورتیں مردوں کو اپنے انگوٹھے کے نیچے دبا رہی ہیں۔ بات یہ نہیں کہ مرد اپنی مردانگی سے دستبردار ہو گیا ہے، بات یہ ہے کہ تم نے اللہ پاک کو فراموش کر دیا، پھر رب نے بھی تمہیں فراموش کر دیا۔ ورنہ اگر آپ لوگ اپنی ماؤں سے پوچھو تو وہ بتائیں گی کہ ہم تو اپنے شوہر کے آگے نظریں تک نہیں اٹھاتے تھے، ہماری اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کریں، اور آج کل کی عورتیں تو اپنے شوہروں کو گالیاں تک بک رہی ہیں۔
उन औरतों का गलती नहीं, उन क्या नाम है लड़कियों की गलतियां नहीं है, गलती मर्दों की ही है। क्योंकि जब तुम अल्लाह पाक की बारगाह में, जब अल्लाह पाक से तुम लोग लो लगाओगे, रब से मांगोगे, तभी तुम्हें मदद मिलेगी। बगैर रब से लो लगाए मदद मिल सकती नहीं। अगर तुम अल्लाह पाक के फरमानों को अपने पांव तले रोनते चले जाओगे, रब की नाफरमानी करते रहोगे, तो फिर कौन है जो तुम्हारी इज्जत करेगा? अल्लाह वालों, लेकिन आप लोगों ने बाज लोगों को देखा होगा कि आज भी उनके घरों में इज्जतें होती हैं। वजह क्या है? वो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमानों को मानते हैं, नबी पाक की बताई हुई हदीस पर ईमान लेकर आते हैं, नमाजें भी कायम करते हैं, रोजे भी रखते हैं, सदका और खैरात भी करते हैं। और जब तुम अल्लाह पाक की तरफ झुक जाते हो तो रब भी दुनिया को तुम्हारी तरफ झुका देता है। अल्लाह वालों, हम लोगों को अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के लिए पैदा करा है, हमें अपनी इबादत के लिए बनाया, तो फिर वो कौन सा अमल है जो हमें 24 घंटे इबादत में रखेगा? जिस तरह से हम लोग अगर नमाजों को कैलकुलेट करें तो बहुत ज्यादा होता है। हम लोगों को पूरे दिन में आधा घंटा या 50 मिनट सिर्फ नमाज में हमारा वक्त गुजरता है, लेकिन बाकी के 23 घंटे और 10 मिनट का जो वक्त है वो कैसे गुजरेगा इबादत में? बात यह है कि जब बिस्तर में सोने के लिए जाओ, बावजू होकर सो, पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। अल्लाह वालों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पर नजर बद, जादू, जिन्नात के असरात हो जाते हैं, जिनको नजर बद लग जाती है। पहले कारोबार सही चल रहा होता है, चलते चलते फिर कारोबार चलना बंद हो जाता है। अल्लाह वालों, उनको चाहिए कि अल्लाह पाक को मनाएं, इस अमल को पढ़ें, जो सदका बताऊंगा वो करें इंशाअल्लाहुल अजीज। फिर आप अपनी जागती हुई आंखों से देखिएगा कि किस तरीके से आप लोगों की परेशानियां दूर हो रही हैं, किस तरीके से आप लोगों के मामलात में आसानी हो रही है। बस आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक कर लेना है। इस अमल को करने का एक खास तरीका है। सबसे पहले आप लोग इस्तगफार पढ़ेंगे। इस वजीफे को फजर की नमाज के बाद करेंगे और नमाज पढ़ने के बाद आप लोग इस्तगफार करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने का भी एक तरीका है। कहते हैं 1000 बार नहीं, 1 बार पढ़ो, लेकिन इस तरह पढ़ो कि वो 1000 बार के बराबर ही हो जाए। इतनी मोहब्बत से, इतने हुस्ने इखलाक से, इतनी रब की चाहत में पढ़ो कि गोया रब की रहमतें आप पर मुतवज्जो हो जाए। अल्लाह वालों, अपनी आंखों को बंद करो और एक बार लंबी सांस लो और फिर अपनी सांस रोककर सोचो कि मैंने कितने गुनाह करे, मैंने किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारी, किस तरह से मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। उसके बाद फिर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दो, दिल ही दिल में रोना शुरू करो, अपने ऊपर गौर करो, अपने ऊपर फिक्र करो। और इंशाअल्लाह जब आप लोग इस्तगफार फिर करोगे तो आप लोगों का दिल हल्का हो जाएगा, आंखों से आंसू निकलना बेसाख्ता शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह क्या होगी कि अल्लाह पाक आपके दिल की, आपके कल्ब की सफाई कर रहा है। और जब दिल की और कल्ब की सफाई हो जाए तो अल्लाह वालों, फिर इंसान को परेशान होने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह पाक यूं ही बंदों को नवाजता है। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस्तगफार कर लिया, देखिए छोटा मोटा सदका जो आपकी तौफीक हो, 10, 20, 100, 50। एक आपको मामूली सदका बताता हूं कि आप लोग रोजाना 50-100 रुपए का, जो आलाइशों वाली दुकानें होती हैं जहां पर आपको कलेजी, दिल, गुर्दे वगैरह मिलते हैं गाय के, वहां से आप लोग 100 रुपए का फेफड़ा ले लें, अपने सर के ऊपर से घुमाएं और वहीं पर ही चील कौवों को डाल दें। ये सदका आपका हो गया, मामूली सा सदका ही आपका। सिर्फ 3 दिन या 7 दिन करके देखें, वाज़े अपनी जिंदगी में फर्क देखिएगा। वाज़े तौर पर अगर आपका कारोबार रुक गया है, यकीन करें उरूज पर पहुंच जाएगा, उरूज पर, और ऐसा उरूज पर पहुंचेगा कि आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। अल्लाह वालों, इस तरीके से भी ये अमल किया जा सकता है। और आप लोग सदका जो देंगे वो चीनी का भी, आटे का भी, किसी भी सूरत में अंडे का भी हो सकता है। 7 बार घुमा के, जिसे अंडे का सदका कर रहे हैं, 7 बार सर के ऊपर से घुमाएं, किसी पेड़ की जड़ में डाल दें, चींटियां वगैरह जो पेड़ में होती है वो खा लेंगी। या फिर चीनी का सदका कर दें, उसको पेड़ की जड़ में डाल दें वहां से, या किसी कब्रिस्तान में डाल दें जहां पर हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े ज्यादा हों, तो फिर भी ये आपका सदका हो जाएगा। सदका करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर पैसे नहीं तो किसी को अच्छी बात ही बता दें, अच्छी बात बताना भी सदका जारिया है। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने फजर की नमाज अदा करनी है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद, फजर की नमाज अगर निकल जाए
تو آپ لوگوں نے 12 بجے سے پہلے پہلے، دوپہر کے 12 بجے سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے کسی بھی وقت پہلے فرض کی آپ لوگ فجر کی قضا نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع کریں گے۔ عمل بہت آسان سا ہے۔ اچھا، اب عمل کی طرف چلتے ہیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن آپ لوگوں نے سب سے پہلے اگر اس چینل پر نئے ہیں تو پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، تاکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی قرض کی دلدل میں دھسا ہوا ہے، وہ قرض سے مکمل نجات چاہتا ہے تو وہ قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لے۔ کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، روزگار نہیں مل رہا تو بہترین روزگار کے لیے پڑھ لے۔ کسی گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کے بہترین اسباب کے لیے پڑھ لے۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے اس عمل کو پڑھنا چاہتا ہے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا سے، اس جہان سے تعلق ختم، روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے۔ یہ ایک قرآنی آیت عرش الہی سے فیصلے کروا دیتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے، بندشوں کو توڑ دیتی ہے۔ اس کے کمالات جتنے بتاؤں ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی۔ میرا مقصد ہے کہ آپ کو جلد وظیفے کے طریقہ کار بتاؤں جس سے آپ جلد فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یہ آیت ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ صرف اس آیت کو پڑھیں گے، یہ آیت کریمی وہ جو آپ لوگ مانگیں گے آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، میرا یہ یقین کیجئے اگر آپ لوگ یہ قرآنی آیت کا وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھیں گے آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس وظیفے کے اندر اتنی تاثیر اور اس کے اندر اتنی زیادہ رحمت اور نور ہوتا ہے کہ ہر بندے کے گھر کے جتنے معاملات ہو، تنگ دستیاں ہو، غربت ہو، انشاءاللہ سب جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ رب کریم اتنا نوازتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی کامیابیاں، اتنا سکون اور برکت کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کس طریقے سے پڑھیں گے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے
کہ یہ موقع آپ لوگوں کو بار بار نہیں ملتا۔ یہ جو مقدس مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، یہ جو مبارک مہینہ ہے، یہ سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس مہینے میں مال و دولت اور رحمتیں برکتیں، اپنا نصیب اور تقدیر آپ لوگ سب حاصل اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ماہ مبارک کا یہ خاص عمل خاص طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ آج چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اگر آپ لوگ مانگیں گے اور آپ لوگ اپنا ذاتی مکان بھی مانگیں گے تو میرا رب غیب سے اسباب بنائے گا۔ وہ مسبب الاسباب ہے، مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت اگر آپ لوگ کاغذ پر لکھ کر بھی بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز 11 کی 11 حاجات یقینی طور پر پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آج آپ لوگ آزما کر دیکھیں، آج اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے ہیں آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کی تقدیر کے بند تالے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو ضرور پڑھنا ہے، آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو کہ ربیع الاول کے مانے ہوئے وظیفے ہیں، کرے ہوئے وظیفے ہیں۔ اللہ والوں، یہ بڑے خاص اعمال ہیں اور انہیں سال بعد ہی پڑھا جاتا ہے۔ ہر سال میں اس وظیفوں کو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں۔ اللہ والوں، صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے نام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کا عمل ہے، یعنی 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا محمد۔ یا اللہ کا مطلب ہے اللہ صرف ایک ہے اور اللہ ہی معبود ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اور جو یا محمد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں، ہماری زندگی کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنے کا ہے۔ یا اللہ پڑھنے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، یا محمد پڑھنے سے اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں گے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار کاؤنٹ کیا جائے گا، ایک بار گنا جائے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا، وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جس سے رب اور رب کا رسول راضی ہو جائے اس بندے سے کامیابی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ آج آپ بھی رب اور رب کے رسول کو راضی کر لیجئے گا، جو آپ لوگ مانگیں گے آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز مانگتے ہی آپ کو مل بھی جائے گا۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ العزیز بہترین رشتوں کے اسباب آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ ایک بڑی مجرب صورت ہے، اسے سورۃ الاخلاص شریف کہتے ہیں۔ اس سورت کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اس سورت کو جب ایک بار پڑھا جاتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ
कुफुवन अहद, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से सूरतुल इखलास को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या अपने तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सूरतुल इखलास को सिर्फ और सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स पढ़ना है। 15 बार पढ़ने का मकसद ये नहीं कि जल्दी से पढ़ा जान छुड़ा ली। अल्लाह वालों, आराम आराम से ठहर के पढ़िएगा, क्योंकि ये जो सूरत है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार करती है। मेरे रब की जो है अक्कासी, उसकी तौहीद को बयान करती है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस सूरह मुबारका को बिल्कुल आपने अपना ध्यान और तवज्जो हर चीज आपने इस वजीफे की तरफ और अपने मकसद की नियत की तरफ रखनी है। फिर पढ़िएगा, इंशाअल्लाह जरूर फायदा होगा, और ऐसा फायदा होगा कि आप लोग मुझे लाजमी दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये वजीफे इतने मुस्तरद और इतने पावरफुल होते हैं। अल्लाह वालों, उसके बाद आज का आखिरी अमल जो 5 उंगलियों पर पढ़ा जाएगा, यानी 5 उंगलियों पर अल्लाह पाक के 5 नामों का ये बड़ा ही खास अमल है, और ये ऐसा मोजज़ाती वजीफा है कि इसको पढ़ते ही रस्तों की रुकावटें हट जाती हैं। अल्लाह वालों, आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है? या हाफिजू या सलामू। या हाफिजू का मतलब होता है ए हिफाजत करने वाले, या सलामू का मतलब होता है ए सलामती देने वाले। या हाफिजू या सलामू, या वहाबू या रज़ाकू या लतीफू, ये 5 नाम है, 5 उंगलियों पर पढ़ेंगे। बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक ही पढ़िएगा। इन 5 नामों को पढ़ते ही आप लोगों ने फिर अपने मकसद को जहन में रख के पढ़ना है, और उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जितना आपने अव्वल पढ़ा था। हाथों की 5 उंगलियां हैं, हर उंगली पर 3 निशान हैं। ये उंगली पर ही पढ़ा जाएगा, तो अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ेंगे, उस पर ही पढ़ा जाएगा। या हाफिजू या सलामू या वहाबू या रज़ाकू या लतीफू, इन 5 को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। इस तरीके से अपनी 5 अपने हाथ की उंगलियों पर आपने 15 बार, यानी कि 15 बार होगा। एक उंगली पर 3 निशान है, तो इसी तरीके से 5 उंगलियों को जब आप मिलाएंगे तो 15 टाइम बनेगा, 15 टाइम्स बनेगा। 15 बार पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी ये पढ़ना मत भूलिएगा। जितना ज्यादा दुरूद पढ़ना चाहते हैं पढ़े। ये महीना बहुत बरकत वाला है। इस महीने को मैं हाथ जोड़ता हूं, लापरवाही से नहीं गुजारना। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।